میرے محترم سامعین، جس ویلے کسی امام دا تذکرہ ہوتا ہے تو لفظ امام جس بندے نے جنہیں سنے ہیں جتھے سنے ہیں وہ دے مطابق وہ دی سوچ نے کام کیا. ایک بندے نے جیڑا شہر لکھا ہے اس شہر دے متعلق بندہ گل کرے گا نا کہ شہر چ اے ہوتا ہے، وہ دے ذہن چ وہ شے آئے گی جیڑا شہر انہیں لکھے. شہر چ کی ہوتا ہے؟ گجرانوالا بھی شہر ہے، کراچی بھی شہر ہے، لیکن جنہیں گجرانوالا لکھا ہے انہوں شہر دا وہی تعارف ہے جنہ کو گجرانوالا ہے. جنہیں کراچی لکھا ہے وہ شہر دا وہ تعارف ہے جنہیں کراچی لکھا ہے. یہ جڑا لفظ امامت ہے، جس بندے نے صرف مسجد امام نو دیکھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک امام ہے، انہیں وہ امام نہیں دیکھا جنہوں اللہ نے امام بنایا. لفظ امام اس آدمی تے بھی فٹ ہوتا ہے جڑا سانو نماز پڑھاتا ہے، ساڈا وہ امام ہے. ساڈے چونکہ اگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، ساڈا وہ امام. لیکن اس امام نے جدو کمال تے دیکھا گے تو پھر اس امام مسجد کی کمیٹی نہیں بنائے گی، اللہ آپ بنائے. میرے محترم سامعین، لفظ امام کدھرے بھی استعمال کیتا جا سکتا ہے. جڑا اگے ہوئے وہ امام ہی، جڑا اگے ہوئے انہوں امام آنا. لیکن میں اپنے امام تک پہنچنے واسطے پہلے عرض کر دیا کہ شہادت سرکار دی 5 رجب نو میں اعلان ہوا ہے. یہ بندے سوچنا پائے گا کہ ایک خاندان ہے، اگر اس خاندان کوئی نبی ہویا ہے تو لوگ اس نبی دے ویر پہ گئے. اس خاندان کوئی رسول ہویا ہے، بندے اس رسول دے ویر پہ گئے. اس خاندان کوئی امام ہویا ہے، بندے انہیں امام دی مخالفت کیتی ہے. اس خاندان کوئی ولی ہویا ہے تو بندے ولایت دی مخالفت کیتی ہے. یہ طے ہے خاندان. دنیا جہان دیاں دشمنیاں کی بلا کسی نہ کسی وجہ تو پہ. میری آواز آ رہی؟ دنیا جہان دیاں دشمنیاں کسی نہ کسی وجہ تو پہ دینے کہ بندہ دستا ضرور ہے کہ اے وجہ بنے. بچیاں دی لڑائی ہوئے تو ود جائے، محلے دی لڑائی ہوئے تو ود جائے، کشمیر دی لڑائی ہوئے یا لبنان دی. پیچھے چھوٹی لڑائی دے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، پیچھے بڑی لڑائی دے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. جیڑا بندہ کسی نہ لڑے ہے اس وجہ کوئی ضرور دسی ہے. میں اس خاندان دا ذکر کر لگا جنہ نال جننے بندے لڑے نے وہ وجہ ہی نہیں دس سکتے. مولا تو انہوں جزا دے گا. میں پھر عرض کر دینا ایک خاندان ایسا ہے، میں پہلے وہ تعارف نہ کرا دینا اس خاندان دا. ایک باری درود پڑھو. اے یو خاندان درود پڑھے نا. ایک باری درود ابراہیمی پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ٹھیک پڑھے میرا تو یہی بس آپ رہا دسو آؤں سو کریں. اگر میں ٹھیک پڑھے تے دو نسلہ تے درود ہے، یا ابراہیم تے دی آل تے درود ہے یا مصطفیٰ تے دی آل تے درود ہے. اے ابراہیم تو خاندان شروع ہوتا ہے، مصطفیٰ تک اے ایک ہی خاندان. حضرت ابراہیم تو لے کے سرکار مصطفیٰ تک عزیزو اے ایک ہی خاندان. اس خاندان دے یہ پہلے فرد حضرت ابراہیم سن، انہوں نے بھی قتل دا پروگرام بنے کوئی نہیں بنے. تسی میرے لوینجی پہ سارے بندے جی میں بنایا سی. حضرت ابراہیم دے قتل دا پروگرام نمرود لعنت اللہ علیہ بنایا. تسی میرا کوئی قصور نہیں، وہ دے بھی قتل دا ہی پروگرام بنے. قتل دے کو حضرت ابراہیم ہوئے نہیں، بنایا اس ایسی پروگرام. لکڑیاں کٹھے کی تھیاں، قتل کرنا چاہتا سی، مارنا چاہتا سی. اللہ حضرت ابراہیم نے بچا لیا. نمرود پورا زور لایا. جدے سامنے ایک نمرود ہوئے انہوں ابراہیم دے نے، جدی ایک گڑی چ کئی نمرود ہوئے انہوں محمد مصطفیٰ. مہربان ایک
نمرود نے جدے واسطے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں قتل واسطے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تے جدی چار پائی دے دوالے 12 نمرود 12 فرعون ساری رات کھڑے رہے شب ہجرت نبی دے قتل واسطے، انہوں ہی اللہ بچا لیا، انہوں ہی اللہ بچا لیا، او دا بھی ارادہ قتل دا سی، ایدہ بھی ارادہ قتل دا سی۔ لو جناب میری قرآن میرے سامنے میں حضرت ابراہیم تے بھی درود پڑھ دے نا جی، حضرت مصطفیٰ تے بھی درود پڑھ دے نا جناب۔ ایک درود والا ایک ایسا خاندان ہے جدے نال جننے بندے نمرود تو لے کے ابو جہل تک لڑے نے وجہ نہیں دس سکے، میں پھر عرض کر رہا وجہ نہیں دس سکے، وجہ دسنی چاہیے لڑے کیوں نمرود نے قتل دا پروگرام بنایا، کیوں ابو جہل نے قتل دا پروگرام سرکار دا بنایا، یہ سارے خاندان دے بندے باہر پہ رہے ہیں، تے جو سرکار رسالت ماب دنیا تو اٹھے نے پھر بندے کدے نال نہیں لڑے، حضرت علی نال بندے لڑے نے، حسن مجتبی نال بندے لڑے نے، حسین شہید کربلا نال بندے لڑے نے، سرکار سجاد نو زہر دیتا نے، حضرت محمد باقر نو زہر دیتا نے، حضرت جعفر صادق نو زہر دیتا نے، حضرت موسیٰ کاظم جنہاں دی آج شہادت دا دن ہے انہاں نو زہر دیتا نے۔ آخر یار انہاں دنوں چ ایک باری تے سوچنا چاہیے ایڈے شریفاں نال بندے لڑے کیوں؟ نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا۔ میں دوبارہ عرض کر دینا ایتھے بندہ سبزی فروش آوے نا تے سبزی دی آواز لاوے اودے نال کوئی بندہ لڑ پوے نا تے لوگ کہندے نے یار شریف آدمی ہے بیچارہ سبزی پہ بیچتا ہے کی پہ کرنا کیوں شریف آدمی نال لڑنا ہے؟ اس گلی چ بندہ شریف آدمی نال لڑے تے بندے انہوں ایک باری پوچھتے ہیں کہ ایڈے شریف بندے نال کیوں لڑے ہیں؟ جنہاں تے اللہ درود پڑھدا ہے او تو شریف تے آئی کوئی، جنہاں تے ملائکہ درود پڑھدا ہے ایدو شریف خاندان تے لب بھی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ بھی درود پڑھدا ہے، قبلہ ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں تے مومناں نو درود دا حکم ہے۔ حضرات جنہاں تے درود پڑھیا جاندا ہے وہ ایک ہی خاندان ہے، ابراہیم تے او دی آل، مصطفیٰ تے او دی آل۔ میں جناب کے سامنے 7ویں امام تک آنا چاہتا آخر پہلے معصوم تو لے کے آخری معصوم تک بندے نو انہاں آکھیا کی بندے انہاں نہ لڑے کیوں؟ اے میں قرآن چپڑا بہت شکریہ، میں قرآن چو لگنے لگا، ویسے تاریخ چو بھی مل سکتا ہے لیکن میں قرآن پڑھنے میرا دل کرتا ہے کہ قرآن چو ایکھیے، تاریخ غلط ہو سکتی ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قبلہ تاریخ سے شک ہو سکتا ہے قرآن میں شک نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ایس ویلے بھی 2 تاریخاں پہ بن دیا، ایک عمران خان دے بندے پہ لکھتے ہیں وہ بھی ایک تاریخ ہی، ایک بندے اپوزیشن دے پہ لکھتے ہیں وہ بھی تاریخ ہی۔ تسی دوہاں کو جاؤ تاریخ وکری وکری ہوئے گی، حالات ایک جیسے ہیں، موسم ایک جیسا ہے، تاریخ وکری وکری۔ عمران خان دے بندے نے پوچھو وہ آکھن کے کوئی فرشتہ اتر آیا سی انہیں پاکستان دا منہ سدھا کر چھڑیا ہے، کرپشن کوئی نہیں، صاف آدمی ہے، سدھی گل کرتا ہے، چوراں نو پہ پھڑتا ٹھیک، یہ بھی تاریخ ہے۔ دوجے پاسے انہوں نے پوچھو وہ آندے نے جیوندا آیا نکو نک بندے آئے نے 8 دن بعد پٹرول بچ جاندا ہے، اللہ ہی ہے جو کوئی غریب زندہ رہ جاتا ہے، وہ انہوں ظالم لکھتے ہیں، وہ انہوں عادل لکھتے ہیں۔ کیسی تاریخ ہے؟ ایک کی تاریخ ہے وہ جانتے ہیں عادل ہے، وہ جانتے ہیں ظالم ہے، وہ جدو آج تیرے سامنے تاریخ ہے جیسی نہیں، جبل دی تاریخ ہے جیسے کیسے ہو جائے، سفید دی تاریخ ہے جیسے کیسے ہو جائے۔ عزیزوں تاریخ جدو ہوئی ہے 2 قسم دے بندہ لکھی، کوئی بندہ میری تعریف کرے گا، نال دا بندہ میری بات تعریف بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ میرے دوستو آخر ایک خاندان درود والا خاندان جو ہے اے دے متعلق میں سوچنا چاہنا کیڑی تاریخ پڑھا، تاریخ آنا کی ہے اے او تاریخ آنے، کئیاں تاریخ آنے انہاں نو علیہ السلام لکھے ہے، کئیاں نے انہاں نو رضی اللہ لکھے ہے، میں کی پہ پڑھنا کئیاں نے انہاں نو علیہ السلام لکھے ہے، کئیاں نے انہاں نو رضی اللہ لکھے ہے، حضرت علی نو علیہ السلام لکھے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھے ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ لکھے ہے، امام حسن علیہ السلام بھی لکھے ہے۔ یہ بھئی ایک تو میں دساں یہ جڑی اولاد رسول ہے نا تے آل نبی ہے نا انہاں نو رضی اللہ لکھو تاں بھی صدقہ انہاں تے حرام ہے، انہاں نو علیہ السلام لکھو تاں بھی صدقہ انہاں تے حرام رہنا انہاں وکھرے یہ خاندان ایک ہی ہے۔ میں قرآن چو کوشش کیتی ہے کہ میں جناب کے سامنے قرآن چو کوئی بیان کرنے کی کوشش کراں کہ بندے انہاں دے غیر کیوں پہ میں تو انہیں گل دساں
ایک ایسی بیماری ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ ਹੈ بیماری ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ بیماری ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਜਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਉਸ بیماری ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਦ مولا تھانو جزا دے اس بیماری دا کی نام حسد حسد ایک ایسی بیماری ہے جڑی اندروں ہی پیدا ہوتی ہے ایک کسی دے صلاح مشورے نال نہیں ہوتی جدا تانوں حسد پیدا ہونا ہے نا وہ اندروں ہی تساں تو سڑن لگ پینا اللہ معاف دے اندروں ہی کسے نہیں آکھنا ہے تو سڑ آپ ہی سڑنا شروع ہو جانا ہے وہ اندروں اٹھتی ہے اندروں ہی اٹھتی ہے لو جی حسد ایک ایسی بیماری ہے کائنات دا پہلا قتل حسد دی وجہ تو ہے میرا خیال ہے میں سارا کچھ جاننا تھی تو بڑے پوڑے پڑے تو کسی گل کا پتہ ہی نہیں میں جا حساب پہ لانا بندے حساب لایا چپ ہی کر وہ جی کو کٹتا منہ چوہی کٹے ایسے کوئی گل ساڈے تو نہ پی جائے یہ خیر ہو سواد آتا تو سرانے لیا کے لمے پیر میرے بھی تو پتا لگے نا سواد کس میں آتا ہے وہ بندہ کو بولے چلے گا تو میرے حساب لگے گا نا سواد آتا ہے میں تھوڑے کو کسو کی پہلی باری آیا سا کسو کی پڑھتا اتنے پھر سارے آئے سنت دوستوں سے میں میلاد پڑھا ادو ساری مسجد گجا گج بھری سی وہ مسجد میں پڑھ کے گیا سا ممبر تو بہ کے شاید کئی بندے یاد ہو وہ پھر تمہیں پتا ہے کہ وہ جڑے دوست نے سارے اہل سنت وہ بڑے آرام نہ سنتے ہیں سواد نہ سنتے ہیں جنہ اٹھ اٹھ کے رولا شیعہ پاندے نے انہاں نہیں پاندے آرام نہ سنتے میں کوئی گھنٹہ کو پڑھیا تو میں بڑا پریشان تقریباً ہویا بھی یہ نہ اہل سنت دوستوں سواد نہیں آیا ملاد تو نہ بڑا خوبصورت طریقے نہ پڑھیا وہ پھر میں نیندر تو نہیں سی آنی جب بند چپ کیتے ہو نا تھوڑے ورگے یہ آزاکر مولوی گھر جا کے سوندے نہیں آدھے مینوں ہو رہا جی کی ہو میں تھوڑا جہا پریشان نکلیا تو باہر میں جتنے جتیاں سن اتنے ایک میرے بزرگ مل پیا پتہ نہیں اللہ انہوں نے زندگی کرے دراز سے موجود نے الحمدللہ انہیں ایک ہی گل کی میں مطمئن ہو کے ٹر گیا میں سمجھا انہوں سواد ہی کوئی نہیں آیا وہ جب میں نکلنے لگا تو انہوں نے کیا ہو سکا مولوی یہ سواد آن لگا تو چھڑ چھڑ میں کہا چاچا جی جدا سواد گھنٹے بعد سواد شروع ہو گئے انہوں پتا کتنے پورا ہوتا جلا میرا خیال ہے تمہیں بھی اصلی سواد آتا ہے لیکن چپ چپ کر کوئی نہیں کر مینو عادت ہے میں پڑھ چڑنا ہونا میں گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بغیر داد شاہ تو پڑھ چڑنا تمہیں پتا ہے میں ملاد پڑھا لو جناب یہی نہیں کوئی گل ہے جناب تھوڑی توجہ ہوگی میں عرض کر رہا ہوں حسد ایک ایسی بیماری جدی اندروں اٹھتی ہے ایک کسی دے پایا نہیں پینتی تمہیں کسی کی گڈی تو حسد ہونا ہے کسی کے ٹریکٹر تو ہونا ہے کسی کی زمین تو ہونا ہے کسی دیا بوریاں جاندیاں ہوں ٹرالی چ منڈی حالت بندے اندروں آپ یہ ایک ایسی بیماری ہے لو جی دنیا تے جتنے دشمن ہوئے نا قتلہ تک بھی غیر بندے پہ نے بندے وجہ ضرور دسیے میں تمہیں پیٹنٹ گل دسا شیعہ اہل سنت دوستو آ جڑا حاسد ہوندا ہے نا جڑا حسد کرتا ہے یہ لڑتا ہے دس نہیں سکتا گل کی ہو سبحان اللہ بھائی مولا تو جزائے خیر دے حاسد لڑے گا ضرور دسے گا کھلا دسے گی گلتے ہے کوئی نہیں کی آکے میں سڑنا تیر تو مثلا کی آکے میں تیر تو سڑنا دس سکتا نہیں توڑے کوڑ تو بندہ سڑ سکتا ہے توڑی چادر تو بندہ سڑ سکتا ہے توڑی جتی تو بندہ سڑ سکتا ہے خسے تو کسے وقت بندہ سڑ سکتا ہے میں نے ایک بندہ کہا جی شروع کتوں ہویا اے حسد میں ایک کتوں شروع ہوا ہے مینوں اینا پتا ہے کہ آج کل جننے منڈے لڑتے ہیں کوئی بندہ نہیں مانتا ساڈے منڈے کا قصور ہے وہ آندا چینیاں دے منڈے کو بہندا سی وہ لے دے گئے وہ آندا سنگھواں دے منڈے کو بہندا سی لے دے گئے وہ آندا پٹیاں دے منڈے کو بہندا سی ساڈا ٹھیک سی ساڈا تے جدا ہے ہی نہیں سی ایتھے منڈے آ گئے فرقاں دے وہ لے دے گئے نے ساڈے نال اے جننے بندے اپنے منڈے دا قصور لوکاں دے منڈیاں تو پاندے ہو کائنات سب تو پہلا آدم دے دو منڈے لڑے نے وہ کدے کوئی بیٹھا سا کیا بات ہے بھائی اور یہ تے بیٹھکاں تے نہ خراب کر دی یہ تے بیٹھک خراب کر دی تے حضرت آدم دے دور چ نہ کوئی دکان نہ کوئی منڈی نہ کوئی کرکٹ میچ نہ کوئی میدان کوئی رولا نہیں دوویں ایک پیو دے پتر ایک ماں دے بیٹے سکے بھرا لڑے نہیں کہ بولو جی میرا چمکا لگا ایک جا گئے
ذرا پرا رکھو بندے کسن تے دیو وہ تے گئی چاہتے جنا دی سی کر رہا کہ حاسد جڑا نا کیا وہ دس ہی نہیں سکتا کہ میں نے کی ہر دشمن دسے گا کہ میں نے اے تکلیف اس دیتی ہے حاسد دس نہیں سکتا تو آڈے واسطے میں دعا کرنے لگا اتنے مہربانہ واسطے اللہ کرے تو آڈے حاسد ود جان تسی کسے دا حاسد نہ کرو حاسد کیوں ود جان قرآن میرے سامنے حسد ہوتا ہی ہو دو میں جدو فضل ہو جائے جڑا بیکار آدمی ہوتا حسد کون کرتا حسد ادو ہوتا ہے جدو بندہ کوئی ہوئے کوئی نعمت ہوئے تے حسد ہوتا ہے دولت آوے تے حسد ہوتا ہے قبلہ حسن آوے تے حسد ہوتا ہے پیاری بھب جائے تے حسد ہوتا ہے بندے تے منڈے بات ٹوٹ جائے تے حسد ہوتا ہے وہ جڑا آگے ہی موئے ہے حسد ہوتا کھے کرنا کسا توڑی کیا بات وہ یار جڑا آگے ہی مرے ہے وہ دا کس حسد کی کرنے حسد ہوتا ہے کچھ ہوئے تے حسد ہوتا ہے حضرت آدم تے دو بیٹے لڑے نے آپس ایک نے حسد کیتا ہے انہوں حاسد آندے جدہ حسد ہویا ہے انہوں معصود آندے آج جڑے لوکاں تے پاندے ہو فلانے دے منڈے سانوں لے گیا فلانے دے منڈے سانوں لے گیا اے آدم دا بیٹا کدے کول بیٹھا سی اودوں تے اور منڈا ہی کوئی نہیں تے قتل دی گل لپڑی ہے ماریا سو کے نہیں جی حسد دی وجہ تو ماریا سو عزیزوں کائنات دا پہلا قتل حسد دی وجہ تو ہے تے حسد ایک ایسی بیماری ہے مینوں کہ بجائی حسد کتھوں شروع ہویا میں کہ پتہ نہیں کتھوں شروع ہویا مینوں اینا پتہ تو دس آڑی چھپڑا دی بوٹی ہوندی ہے اے دا بی لب جاندا کتھوں میں بوٹی ویکھی جے چھپڑا چ میں اٹلی آ گیا میں اسے یار گجرات دی کھڑوتا اج چھپڑا چ ہرے رنگ دی بوٹی ہوندی ہے کیڑی پھبی ہوندی ہے سبز رنگ دی ایڈے ایڈے پتے وہ پانی بھی نہیں دسن دیندی اینی جڑ کے انج کر کے رکھ کدوں کسے دعا کیتی ہوندی ہے یا اللہ تے بوٹی پیدا لوگ تانگ ہوندے نے ڈنگر وچ مر جا دسدا نہیں کدھر نو گیا او مینوں میں پوچھا کہ بوٹی دا کدوں ملدا ہے تو بیج وہ اندر میں پوچھاں گا وہ کچھ کہا کہ دکاندار کو زری سٹور تو ہو سکے دا بیج ہی کوئی نہیں ہوندا اے جتھے گند ہوئے آپ ہی ہو پیندی ہے میں کیا حاصل بھی ہے کیا بات ہے غور نہیں فرمایا وہ میں کہتا ہے بیج ہی ہے کوئی نہیں ہوندا اے جتھے گند ہوئے بچوں آپ ہی پیدا ہو جی ہے میں کیا حسد دا بھی بیج ہی نہیں ہوندا جتھے گندا ذہن ہوئے آپ ہی پیدا ہوندا اور میں نے بہت شکریہ میں نے امید ہو گئی کے جانا مولا تو جزا دے ایک قبلہ حسد آپ ہی پیدا ہوتا ہے کہ بندے سڑ دینا اور میں اس خاندان دی حسد دی وجہ قرآن چو پڑھ دوں ہاں جی میں انہاں دی دشمنی دی وجہ پڑھ لگا سورہ مبارکہ نساء دی آیت دا نمبر 54 ہے میں توڑا ذہن بنا لیا ہوں اچھے طریقے نہ انشاءاللہ آیت میں سنا سکاں گا توڑی توجہ ہو گئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بڑی لطف دی گل ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ فرماتا بندوں کو کیا ہو گیا ہے فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں ام یحسدون الناس لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا ہے بسم اللہ آباد و شاد رہو لو جی اے بڑا اچھا ہویا ہے جنہا میں تو صرف بولو ہوئے کوو ہوئے بندیوں کو اللہ جو بندے کو گرم ہو کو گل کرو اگر کسے چپ کر کے بہنے کو ہوں ہاں نہیں کرنی تو اے بھی ایک داد دا طریقہ ہے ایج بھی داد دیتی جا سکتا وہ طریقہ یہ داد ہی ہے نا جڑا بندہ دا کیا بات ہے سبحان اللہ میرا مہربان دوست تو 1000 روپے رکھ کے گیا وہ دا بھی مطلب ہے کیا بات ہے تیری کیا بات ہے میرے لوگ ساری مجلس سے نہ بولے میں راضی ٹھیک ہو گیا میں بھی انجی بہن ہے بغیر نعرے سلوات تو بولن تو انجی ہی اپنی ایمانداری نہ داد دیندے جاؤ تو بشاک چپ کر کے بیٹھو میں گھنٹہ پڑھ جاؤں چلو ایک میں ویسے گل کیتی ہے مولا تعالیٰ جزا دے لے تو اڈا خوش ہونا ہی بہت بڑی میرے واسطے دعا ہے کہ الحمدللہ تسی اس گل کو محسوس سے کیتا کہ اس گل ٹھیک کر رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ام یحسدون کیا حسد کرتے ہیں ناسا لوگ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ جب اللہ کسی پر فضل کرتا ہے لوگوں کو کیا ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں اللہ فضل کرتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں
ادو اچھی شاید کوئی تقریر کی گل نہ ہوئے مطمئن ہو کے شیعہ اور اہل سنت دوستوں قرآن جانا یہ مطلب قرآن جو طے ہو گیا حسد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں فضل ہوتا ہے، جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے وہاں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم فضل کرتے ہیں اور لوگ حسد کرتے ہیں۔ انہوں فضل پتہ نہیں کسی کنوں آندے ہو ساڑھے ہاں رواج ہو چکا ہے بندے کو پیسے آ جاتے ہیں ہونوں دے اللہ دا فضل ہے۔ یہ مطلب جو پیسے نہیں سن وہ تو فضل کوئی نہیں سی، یہ مطلب پیسے اللہ دا فضل ہویا۔ کئی بندے آندے نے وہ دی 100 مجھ نالتا کیا گیا وہ تو جی اللہ دا فضل ہے جنہیں کوئی مجھ نہ ہوئے وہ دے کول تے کاکھے نہ لو ہے نہ اللہ دا کرم تے نہ فضل۔ کئی بندے کی آندے وہ آندے نے وہ دے 2 منڈے بات ٹوٹ گئے بلے 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 جنہیں 2 رہی تے سروں بھی ٹوٹ گئے وہ جگہ پھر تے اللہ دا فضل ہو گیا یعنی یہ منہ چ پانی پان جو گا بھی تھے کوئی نہیں ایسا فضل ہو جائے اگر بیمار ہو جائے تینو ڈاکٹر میں سے کھڑ جو گا بھی کوئی نہیں ایسا فضل۔ یہ مطلب کئی بندے باہر سچ میں یاد آ گئی دعا کرنا سی علی سار بچے دا نظر پانی مجلس کا بیٹا ہے خالق کائنات انہوں زندگی عطا فرما کامیابی عطا فرما خالق کائنات اور توفیقات خیر سے عطا فرما۔ اچھا کوئی بندہ آندا ہے عمران خان دے خلاف عدم اعتماد پہ ہوندا ہے انہیں حق آکھ نہیں آنے لگے پھردے نے او دے اللہ دا فضل او دے اللہ دا یہ مطلب ہے کسی دی نظر چ اقتدار اللہ دا فضل ہے، کسی دی نظر چ دولت اللہ دا فضل ہے، کسی دی نظر چ پتر باہر ٹوٹ گئے اللہ دا فضل ہے، کسی دی نظر چ 100 مجھ ہو جاتے اللہ دا فضل ہے۔ کی خیال ہے ویسے حسد تے مجھ جانا دا بھی ہوتا ہے، حسد بیرون ملک جانا دا بھی ہوتا ہے، حسد پیسہ دا بھی ہوتا ہے۔ مجھے تسی آکھو تے قرآن چو پڑھا اللہ فضل کی نوان واہ واہ مولا بھائی تو انہوں جزا دے اللہ تو انہوں بہت شکریہ اللہ تو انہوں دولت دا فضل بھی دے دے اللہ تو انہوں بیٹیاں دا فضل بھی عطا کرے اللہ تو انہوں خوشحالی دا فضل عطا کرے اللہ سارے فضل تو انہوں دے دے لیکن اللہ کنوں فضل رکھے میں سورہ مبارکہ یوسف دی آیت مجیدہ پڑھن لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر ٹر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑی گل جیل دے اندر کی تھی انہاں قیدیاں نال او سنو تے دے وچوں فضل تلاش کرنا حسد فضل ذہن چ رکھنا فضل کون کرتا ہے اللہ خیر ہوے تہاڈی کون کرتا ہے اللہ کیے تے ثواب ہوندا ہے فضل کون کرتا ہے اللہ تے حسد کون کرتے ہیں لوگ مہربانی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے قیدیوں سے اپنے جیسا نہ سمجھا میں مجرم نہیں ہوں میں بے عیب باپ کا بے عیب بیٹا ہوں۔ اگے جمیں دے جیل چ بندے ہوتے ہیں وہ آخر لگے جی ایڈا بے عیب ہو تو پھر اتھے ہی نعوذ باللہ من ذالک لگے نا یوں کرن بندے اندروں وہ جو ہے کہ جیل چ جائیے نا جی سب تو پہلا اگلے قیدی کیس پوچھتے ہیں کہدے چاہیا وہ جمیں دے کیس چاہیا ہوئے نا کیس سچا ہو گیا جھوٹا وہ دے مطابق اگلے سلوک کر دینا اور قتل شطرت جانتے نا جیل چ انہوں کو ڈرتے ہیں تیرا کبوتروں چ گیا ہوندے نے کوئی بوکر پھراندے نے وہ جیل کے اندر بھی ایک ماحول ہے نا آچر سٹرپس گیا ہوئے بندہ یا کوئی کبوتروں کی چوری چ گیا ہوئے اندر بھی وہ چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے تے جڑے بڑے بندے اتھے وہی ہوتے ہیں جڑے بڑے جرم کر کے گیا اللہ معافی دے وہ اگے سارے جیل دے وچ قید دی وہ حضرت یوسف نوں اونجی پہ سمجھدے کچھ کیس حضرت یوسف تے بڑا پیڑا سی میں بڑے سمجھداراں چ گل پیا کر تہاڈا کی خیال ہو کیس بھول لواں تو کیس دا پتہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف دے بی بی دا کیس سی بی بی دا کیس بڑا پیڑا کیس ہوندا ہے حضرت سلیخا تانوں پتہ ہے انہوں حضرت یوسف نوں اندر لے گئے تے جا کے بت تے کپڑا پا دیتا حضرت یوسف نے رد کیتا حضرت یوسف پیچھے ہو گئے پیچھے ہوئے تو سکیا کیوں پہ ڈرنا ہے ہو سکا تو بت تے کپڑا کیوں پایا ہو سکا اینوں تے اسی پوجنے ہاں اے دے کول مینوں شرم پئی آوندی ہے یوسف فرماندے جڑے کسے دے کم دا نہیں او دے کول تینوں شرم آوندی ہے جڑا سارے کائنات دا رب ہے کیا بات ہے بھائی تیری بی بی ہے مینوں دے کول کوئی شرم نہیں ہوندی جڑا ہر جگہ موجود ہے سمیع بھی ہے تے بصیر بھی ہے نہ ویکھن جوگا ہے نہ سنن جوگا ہے نہ سمجھن جوگا ہے میرا او ہے جڑا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے وہ مگر دوڑی وہ اگے دوڑے وہ باہر نکلے اگے کھلوتا سی دا بندہ جڑا
आ जुलेखा दा उत्थे आके हजरत यूसुफ ने अल्लाह दी बारगाह च इल्तिजा की, खालका काम खराब हो गया, अंदरों मैं नस के इस्मत बचाई, अंदरों मैं परहेजगारी च अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह नसिया मैं उथों ओ बीबिया आ कुर्ता मगरों पट है, ये हुण की बनेगा। अल्लाह फरमांदा है वो जिथों नसे है उथों किवें नसे है, हो सके उथों ते मैं नसे हां, उत्थे ते तेरी जात मौजूद सी, फरमाया जरा अंदर मौजूद सी बाहर भी मौजूद। तू नसे अपनी इस्मत बचा के, तू नसे अपनी तहारत बचा के, हुण मेरा काम है उथों तू बचाइए इथों मैं बचावे। चूल्हे दे बच्चे नूं अल्लाह ने हुक्म कीता, ओ चूल्हे दा बच्चा कहण लगा ओ हया करो, कुर्ता अगों पाटा है कि पिछों पाटा है, अगों पाटा ते यूसुफ झूठा है ते जे पिछों पाटा है ते नसदा सी ओ मगरों पे फड़दी सी। झूठी होई जुलेखा के नहीं, मेहरबानी करो होई अगों फिर जी बीबी झूठी हो जाए वो फिर वेखण वाली होंदी, वो बजाए इसके कि माफी मंगे वो की आंदी है मैं ही झूठी हाँ, चलो फिर मैं ही झूठी। बंदा पूछे आ केड़ा रोक तू बंद, मैं झूठी चलो मैं ही उतरी झूठी होई ना, चलो मैं झूठी तो झूठी सही रोक वे। कई बंदे तुहानू पता बड़े ताबेदार होंदे ने झूठियां दे, कई बंदे मस्कीन झूठा सदके भाई झूठियां दे भी ताबेदार। जिवें मेरे दोस्त ने दात दी है ना, मैनूं लगदा तेरे गुआंढ कोई ऐसा है, खुदा दी कसम झूठियां दे भी ऐसे ताबे फरमान शौहर में वेखे ने। वो तुसीं वेखो मूड दा वेखो, वो जेड़े वेले उन्हें वेख्या ना भी यूसुफ ते अगे ते मैं पिछे ते चूल्हे दे बच्चे ने गवाही दी है ते मासूम दी गवाही चुटलाई दी ते नहीं ना। हार उठाओ यार, भाई मासूम की गवाही चुटलाई तो नहीं जा सकती। जो एडा छोटा बच्चा बोलिया हर पासे किले कट्टे खैर हो गई, उस वे उस बीबी घबरा के वेख्या काम हो गया खराब। हुण वेखो उसकी कीता अंदाजा तुसीं लो, वो बंदा खलोता है सामने नाल नौकर चाकर बावरची बादशाह सी, उन्होंने वेख के की आंदी आखना तो उन्हें सी ना और बीबी ये की कीता बीबी ये की कीता, उस अजे कख भी नहीं आख्या तो की आंदी आने कड़ के मैं वेखना की सजा दी रखी आने कट के मैंने पिया की यदि सजा रखी आ जो तेरी बीवी दे मतलब गलत सोचे उसकी की सजा है। यार को आखना चाहिए मेहरबानी कुबला मोल बड़े रिस्क खैर च इजाफा आज ने बहते उपर के केड़ा दे गया कसूर कर गया वो को जुल्म कर गया नाम दे गया कि एक बंदा आंदा है साडे पिंड एक बंदा सी, मैनू माफी दिया जी, कोई बोतल पैप्सी की दूजा बंदा पे पींदा सी तो गर्मी बड़ी पींदा वो सी ते चाके बंदा वो पींदा सी बोतल ते दूजा पचाके लांदा उठ भरदा वो पींदा तो कोई सी ना पिया। वो की आखे वो आखे जिथों जिथों लंघदी होगी ठंड पैंदी जांदी होगी। हुण तुहाडा ध्यान इधर रहा जे ते किसी बंदे नूं हसद पैदा पिया हुंदा इन्हें जानिया बानिया को भी लै जाने ने इथों वखरे लै जाने, कोई हसद करन दी लोड़ नहीं। मैं उत्थे बह जाना तुसीं आके पढ़ लो जी, मैं उत्थे बह जाना रौला ही कोई भाई तुसां इन्नी तवज्जो फरमाइए ते तकरीर ते तवज्जो कराओ मौला तुहानूं दे आखना ते बंदे ने सी ना कि बीबी ये की कीता ए यूसुफ नूं किथे लै गई सी की आंदी सी उस भज के तेरे कोलों अपनी इस्मत बचाई अगों उस उल्टा आ गया उस आख्या बेना बयाने कट के की एदा करना देखो की आंदा जिवें आंदे उंज कर लैंदा ऐसे बंदे वेखे होणगे तुसां ਤੁਹਾਡੀ क्या बात ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਜਾ ਮੋਤਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਠੋਗੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੈਂ ਆਖਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਜਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੈਂ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੋ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ कई बंदे ऐसे बिगड़े ने अम्मा नूं आंदे ने अम्मा तू किथे गई सै तू तो बीवी नूं आना किधरों आए हो भाई अल्लाह दे बंदे अदब दे सीगे अपनी अम्मा दे नाल एदा अदब करना होया ते एदे बेटे करनगे। मेरा ये मतलब नहीं कि औरतां नूं भैड़ा कहो, लेकिन जो बंदा इत्थे करके आ गया ना किधर गए सो
ادو پھر انج ہی ہوندا ہے ہو سکے کی اصلاح کیتی ہے اگوں آندا ہے جویں تسی آندے ہو اونج کر لینی ہو سکے اینو قید کر بے گناہ قید کر دیتا حضرت یوسف نو بے گناہ بے جرم بے خطا موسیٰ کاظم تک بعد چاہوں گا پہلا من بے جرم بھی کہتی ہوں میرے سارے اٹھا میرے نال یار میں قرآن پڑھ رہا بے جرم بے خطا بغیر کسی غلطی تو اندر دے دیتا یوسف کیوں ہو سکے اندر دھیان گے تو میں پہچان دی اندر آئے گا تو لوگ سوچیں گے کوئی آکھے گا گناہگار کچھ تے کیتا اس ہوگا کچھ تو کیتا اس ہوگا وہ اندر تے قیدی بیٹھ کے حضرت یوسف کو کہنے لگے پتہ لگ گئے اگو مصیبت ہے کہ اگر کسی تے اس قسم دا الزام ہوئے بندہ کوجا ہوئے کسی کام دا نہ ہوئے تو بندے آنے نہ چھڑا پرا اے نہیں جے انہیں جو گا دا دفع کرو سو پرا او یا بیکھو تو صحیح ہے کیجئے اگو مصیبت ہے اتھے عورت کا کیسی تے یوسف تو سونا ہے ہی کوئی نہیں کیا بات ہے تو میں پیانا کہ عورت کا کیس جھوٹا لیکن حضرت یوسف حسین ہی اٹھے سن جو کئی کہتی آج بلدیا سارا رکھ لگے تو انہوں اس انداز کا پتہ لگا یہ اندر ایک گل ہوتی ہے کہ سارا کچھ اسی جاننے جدو نہ کہنا پتہ لگ گیا تسی کہڑے کیس چاہے ہو حضرت یوسف جڑی گل کیتی ہے میرا موضوع نہ بھولے حسد اور فضل مولا تو جزا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب ہوش سے بات کرنا میں نیا مسلمان نہیں ہوں میں نوا مسلمان نہیں ہویا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں مثلا ابراہیم و اسحاق و یعقوب میرا باپ یعقوب اس کا باپ اسحاق وہ بھی علیہ السلام میرا باپ وہ بھی علیہ السلام ابراہیم اس کا باپ وہ بھی علیہ السلام خبردار اگے سننا فرماتے ہیں ما کان لنا نشرک باللہ من شیئن ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کی تعارف کرایا نے اپنا ساڑیاں کرانیاں نے کی تعارف کرانے ساڑیاں انہا مجھا نے کی تعارف کرانے ساڑے انہیں اونٹ نے کی تعارف کرانے ساڑیاں انہیں زمینہ نے نہیں فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا پھر فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا یہی ہم پہ اللہ کا فضل ہے صدقے آخری بچے تک ہاتھ اٹھے مولا بھائی تو جزائے خیر کرے میں وہ فضل پہ پڑھنا جنہا اللہ دی نظر جو فضل ہے اللہ فرماتا اس نے کہا ہم وہ ہیں ہم میں نہیں ہم بہتے ہوں کیونکہ بچ ابے نو بھی پایا نہیں دادے نو بھی پایا نہیں پھر دادے نو بھی پایا نہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کی مطلب نہ میرا پیو مشرک نہ میرا دادا مشرک نہ میرا پردادا مشرک اور نسل چنگی ہوئے تو دسنا چاہیے کمال ہے بھائی حاتموں کے یار میں کنی کو باریکی نال گل کراں اپنے تقوی دی گل نہیں کر رہا نسب کا دس اپنے متقی ہون دی گل نہیں کر رہا کہ میں متقی ہوں میں پاکیزہ میں طیبہ میں طاہرہ نہ فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ذالکا من فضل اللہ علینا یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ مطلب ہے نسل میں مشرک نہ ہونا یہ اللہ کا فضل ہے نسل میں مشرک نہ ہونا یہ اللہ کا فضل سر اٹھاؤ یار یہی وجہ ہے کہ یہ فضل ہر ایک پہ نہیں ہر ایک پہ نہیں کچھ ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں پیو دادے پردادے نگر دادے تو آسان کدی شرک بولو نہیں کیتا جدہ دادا مشرک ہوئے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا
ہم وہ ہیں سبحان اللہ ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک پیو داتے پرداتے اگلا بڑا سوال ہے تو فرماتے ہیں وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے لوگوں تک کی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی ویسے لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے ایڈا میرے کو قرآن ادا تشریح لکھی شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دیر بھی انہیں ایک گل لکھی ہے کہ ادھے تے اللہ دا فضل ہے وہ دا پیو بھی مشرک نہیں دادا بھی نہیں پردادا بھی نہیں جہاں لوگاں تے آگے اللہ دا فضل ہے وہ کی ہے اے قرآن تے میرے ہاتھ نے آ کے پڑھ لو وہ اہل حدیث دیوبندی عالم دین لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں دراصل اس پہ تو اللہ کا فضل یہ تھا کہ اس کے باپ دادا اور پردادا اور نگر دادا ان میں کوئی مشرک نہیں تھا اور لوگوں پہ اللہ کا یہ فضل تھا کہ ان کو ہادی ایسا مل گیا تھا واہ واہ لوہا بھائی کیا بات ہے لوگوں پر اللہ کا فضل یہ نہیں تھا کہ ان کے باپ دادا پردادا مشرک نہیں تھے لوگوں پر یہ فضل تھا کہ ان کو ہادی یوسف علیہ السلام جیسا مل گیا تھا میرا مطلب ہے ہادی کا فضل ہے کہ ان کی نسل مشرک کوئی نہ ہوئے تے بندے آتے ہیں فضل ہے کہ انہوں ہادی ایسا مل جائے جنہیں پیو دادے پردادے مشرک کوئی نہ ہوئے اور میں نو کافر آگے تے پاوے مشرک آگے ہادی میں ہونا نو منے جنہ کی نسل جو مشرک ہوئی یہ ہم پہ اللہ کا فضل ایک اور پڑھئے فضل ایک فضل میں پڑھیا ہے نسل چ مشرک نہ ہونا یہ اللہ دا فضل ہے ایک فضل اور پڑھئے گیا ایک فضل اور پڑھئے ایک بادشاہ نبی گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت دا ایڈا بڑا سی وہ 10.5 میل چ تخت سی 10.5 میل چ تخت تو اس تخت دے اوتے علماء نے لکھا ہے کہ 4000 کرسی لگی ہے 4000 کرسی تے بندے بیٹھے ہوندے سونے چاندی دا تخت 1000 گھوڑا اودے اوتے ہوندا سی 10.5 میل پہ آنا میں 1000 گھوڑا 4.5 کرسی اتنے ہی سارے بیٹھے ہوتے سن تو سارے دا سارے ہی سلیمان فرماتا ہے چک لو بھائی تسا غور نہیں فرمایا سنے گھوڑیاں سنے کرسیاں وہ ایڈا لمبا چوڑا وہ تک تو اٹھتا سی اے واحد نبی ہے الحمدللہ جس ساری زندگی بغیر پٹرول تو بائی ایئر سفر کی تواڈی کیا بات یارا تواڈے علاقے وچ بائی ایئر کینوں آندے نے ہوائی سفر ہی کرتے سن پٹرول تو بغیر وہ جہاز سی انہوں جن اٹھا لیندے سن تے جن چوک کے لائے نہ جتھے مرضی حضرت سلیمان کلے نہیں سن جاندے او تخت وچے کنیزاں وچے نوکر چاکر وزیر مشیر سارے دے سارے چوک کے اگے واہ ہون تے 4-5 مشیر بھی نہ کھڑے ہون تے بندے آندے نے کلا ٹر جاندا ہاں اینا خرچ کرن دی کیڑی لوڑ اودوں خرچ کوئی نہیں سی جنہاں نوں آندے چک لو او چک نہیں دے تخت لگا سی دربار لگا سی پرندیاں پرانہ پر جوڑ کے اپنے سلطان تے چھاں بنائی سی کیا بات ہے پرندے آنج کر کے جڑ کے نہ آنج جڑے سن تے چھاں بنی سی تے حضرت سلیمان دے چہرے تے توپ پائی وہ بچو پرندہ ہی کٹ گیا حضرت سلیمان نے دیکھا تے ان قرآن نے عکاسی کی تھی قرآن نے آکھیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تے فرماندے فقالا مالیا لا ارى الهدهد ایتھے ہدہد کتھے گیا ہے میں نے دستا نہیں پیا میں رہندا نہیں پیا اے ہدہد وچوں کتھے گیا ہے تے تانوں پتہ ایک بچہ سکول چوں وچوں نس گیا چوری چوری پیچھے نوں سہرا ہو جوڑی کردا نیواں نیواں تے انشاءاللہ او نس جائے تے یار ہی دا چھڑ دے سر جی بھج گیا اے یار دوست کدے واسطے ہوندے نے ایسے واسطے ہوندے نے تے جے او کدھروں بیچارہ روٹی چھوٹی کھا کے کلفی بھی کھا کے کدے چوری چوری مگر آ کے بہن لگے
مگر ہوئی ہوئی بہن لگے تو ساتھی کا دھیان بلیک بورڈ جو مگروں بہن لگے تو انشاءاللہ یار دوست کا دے واسطے ہوتے ہیں وہ بھی چکے سر جی آ گیا آج وہ خود بچارہ ٹر گیا دربار حضرت سلیمان نے ذرا غصہ فرمایا غصہ اس گل کا کیتا نے وہ غصہ قرآن چ لکھیا لا اعذبنه عذابا شدیدا او لا اصبحنه فرماتے نے اگر واپس آ گیا یا ذبح کر دیا گا یا سخت سزا دیا اتنا غصہ حضرت سلیمان میں چڑھیا ایڈے کو پرندے تسی صلاح کرو تو پوچھیے حضرت سلیمان بیٹے بڑے سلطان نبی ہو ایڈا پرندہ ہے بھوک لگی ہوئے گی یہ تو دانا کھان ٹوٹ گیا تے کم سے کم چھڈو تسی تے ذبح کرو تے آ گئے نبی فرمایا گل ہے نہیں اینو نبی نے ایتھے کھلا رہا سی اور نہیں فرمایا وہ اینو ایک نبی نے ایتھے کھلا رہا سی تے جڑا نبی دا کھلا رہا بغیر پوچھن تو ٹر جائے اوے قدم دے گا میری ہوتا ذبح دے گا نبی رحم کا شاید بکری کا تے جڑا چھوٹے نبی نو پرندہ مرضی نہ چھڈ کے ٹر جائے او پھڑیا جاندا تے جڑا سلطان نبی نو بندہ چھڈ کے ٹر گیا بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے میرے عزیزو پھر دھیان ہو گیا فضل ایکسچینج کیتا تواڈے کول لمبا لاتا فضل ایکسچینج کیتا خیر ہوئے تواڈی مولا تانوں جزائے خیر دے او اندر تساں ایک فضل ہو دسیا آج اور فضل دسو تے میں ہن فضل ہی دساں گا خیر اور فضل دس اور دس مولا تانوں جزا دے بہت تواڈی توجہ ہے وہ حضرت سلیمان وہ آگے بچ بیٹھ گیا تو بچوں نال ہی سامنے چ نہ آ گیا جی حضرت سلیمان نے فرمایا ہاں بھائی مجھے گل کر رہے ہیں وہ بیچارہ کیا وہ آندا جی میری نا گل سن لیا میری گل سن لیا کہ مرضی تساں اپنی کرنی حضرت سلیمان فرماتے ہیں اور میں نے اجدا سمجھے میں آ دینا میں گل سنن تو بغیر تو سزا نہیں نہ دینا پوچھنا تو میرا حق ہے نا کتنے سے اس گل سنانی شروع کی تھی اور جن نے چنیاں کھول کے یوں کرتے سن آ گیا جی وہ سارے نے چنیاں اس بند کرا چڑیاں ہو سکے اتوں بڑی دور ایک تخت ہے جی تسی بادشاہ ہو اتنے بی بی بادشاہ ہے نہ وہ بلقیس ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں اگ نو سجدہ کرتے ہیں اللہ نو جانتے نہیں میں تمہیں دسن آیا میں ویکھ آیا سارا کچھ بی بی چنگی ہے سردار وہ پہاڑے نے کیوں نہ انہوں توحید دا پیغام بھیجیے بی بی اچھی ہے تواڈے قابل ہے کیوں نہ انہوں توحید دا پیغام بھیجیے وہ آگے نو چھڈ کے سورج نو چھڈ کے او دی عبادت کر ساری کائنات دی عبادت کر رہی ہے اور انہوں پوجن جڑا کائنات دا خالق ہے حضرت سلیمان فرمایا واہ بھائی واہ تو تے غصہ ہی لا دیتا تو تے تبلیغی جماعت نہ نہیں گیا یعنی تو تے تبلیغ کر لو پھر تو تے بھائی کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے نوجوانوں یاد رکھنا اگر ماں باپ کے اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے بڑوں سے پوچھنے کے بغیر کہیں جاؤ تو پھر آتے وقت کوئی خبر ایسی لانا اللہ بھی راضی ہو جائے رسول بھی راضی سبحان اللہ حضرت سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے رکا لے جا رکا وہ چونچ دیتا اور رکا لے گیا وہ جا کے رکا سٹیا روشن دان سے بہ کے ستی سی بلکہ ستی سی اس روشن دان سے بہ کے تو رکا وہ منہ تے سٹ دیتا اٹھ کے اس پڑھی لکھی انہیں سردار سارے کٹھے کر لے اس آگے اتنے کوئی سلیمان ہے اس میرے دعوت اسلام بھیجیے تو میں تبلیغ پہ کرتا میں دعوت پہ دینا وہ بادشاہ میں کی سمجھا کی کریے دا وہ سردار سارے کٹھے ہو گئے اے قرآن وہ کہنے لگے بلقیس نو بی بی تساں صرف منہ چو گل کڈنی ہے اسی سخت بھی ہیں سردار بھی ہیں کبھی بھی ہیں مضبوط بھی ہیں حملہ کر دینے سلیمان کی جڑی بلقیس گل کی قرآن چ نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں حضرت بلقیس نے آخیا یہ بعد حضرت کی بیوی بنی اجے بیوی بنی نہیں اجے نہیں پہلے ہی مزاج انجدا سی کہنے لگی نہیں لڑنا چھڑنا چنگا نہیں ہے واہ بھائی واہ انہاں کہ
لڑنا چھڑنا بہتر نہیں ہوتا جب سردار کسی شہر سے حملہ کرتے ہیں ادو بچیاں کا بھی لحاظ نہیں کرتے عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تے لٹن لٹان شروع کر دیں میں حملے شملے کے حق چ نہیں اجے نبی کی بیوی بنی نہیں پہلے کہہ دی میں لڑن چھڑن کے حق چ نہیں اینی دیر میں حضرت سلیمان بادشاہ کا مزاج ایسا ہوتا ہے چھتی سوڑے پہ جاندے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں تے ذرا لیٹ ہوئے تے سوڑے پہ جاندے ہیں ایک دم بیٹھے بیٹھے کہنے لگے سورہ مبارکہ نمل میں فضل تجھا پڑھ رہا فرماتے نے کہا یا ایوہ الملو ایکم یاتینی فرماتے نے اے سردارو بی عرشیہا قبل ان یاتونی مسلمین تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت اس کے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے لے کے میرے سامنے آ جائے سبحان اللہ کوئی ہے جو تم میں سے اس کا تخت اٹھائے اور اس کے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے چک کے اتھے لے قرآن نے کہا افریت من الجنی جنوں میں سے ایک افریت بولا وہ جنا بڑا جن ہوتا ہے وہ سکا جی میں جنی کو میں آ سکتا ہو بھی ہوئی اکھڑی وہ دی تیدو بڑی سی نا وہ افریت سی وہ جن سی وہ سکا جی میں لے ہونا نبی آکے قدوں کہنے لگا انا عقیقہ بہی قبلا ان تقوم من مقامی کا دربار اجے برخاست نہیں ہوئے گا اجے تسی کیس پہ سن دے تم اپنا مقام ابھی نہ چھوڑو گے تو میں لے کے حاضر ہو جاؤں گا کتنے چرچ ہونا کہ 10-11 بچے نے تقریباً اگر ہوئے تو پچھلے ٹائم تک دے دربار رہے پچھلے ٹائم میں لے آواں گا 6 مہینے دا سفر جائے گھوڑے دا 6 مہینے گھوڑا کرے اینا سفر ایک تو جتھے بلگی سے وہ تے میں جنہ ایتھو میں اٹھنا تو لے کے ہونا وَأَنِّنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور یہ ذہن میں رہے میں صرف مضبوط نہیں امین بھی ہوں امانت میں خیانت نہیں کروں گا جیسے تخت اٹھاؤں گا ایمیں لیا کے توڑے سامنے رکھ دیں گا وہ سیٹی بہادری کی تھی چھوٹے چھوٹے جن بھی منہ ہٹ گئے بھائی یہی لیا سکتا ہے انسان تے بالکل چپ سن تے سلیمان کی فرمات رہے ابے جا روندہ جن بڑھنو تیری سلطانی تو سب کیا بات ہے توڑی بھی سماعت تو سب فرمات رہے بے جا روندہ جن بڑھنو ہون تو جاننے پہ آتے پھر آنے پہ آتے پچھلے ٹائم تکر میں منہ چک کے ویندہ رہا ایسا نہیں کوئی دو ایڈا بڑا جن پہ گئے تو باقی جنیاں جننیاں تھا نکیاں نکیاں وہ دھوکا مار گیا انہاں کھا جی جدے کو مگوا سکتے ہو وہ دے کو مگوا لو میرے لو بیکھو اے قرآن اللہ فرمائے قال الذی عنده علم من الکتاب پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم اے سمجھدارو پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے وہ یار کچھ علم تھا انسان سی جن بھی نہیں سی پنیما سی حضرت سلیمان کا دماغ سی حضرت سلیمان کا آسا بن برخیہ سی اس نوجوان کا نام او بولیا جنہوں او بولیا کہ جنہ ہنج بیکھیا افریت نے بھی بیکھیا جی ہو سکے آنا میں ایدو چھیتی ایدو چھیتی او جن نہ کرنے کا جی دسو کنی چھیتی ہو سکے تیرنا نہیں کر حضرت سلیمان نے کہنے لگا آنا آتی کا میں لے کے آؤں گا تو بس کدوں فرمایا آنا آتی کا بھی قبلہ آئی جاتا علیکہ تعرفو اپنے لو بیکھو اپنے لو بیکھو سلیمان آج بیکھیا ہو سکے آج آنے جائے تو ساں بیکھیا کیوں ہے اس کی آکھیا ایک باری اپنے لو بیکھو وہ بیکھیا اتھے ہی انہاں آج بیکھیا اتھے ہی بیٹھا سی ہو سکے آج تک بلکہ سے جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اللہ فرماتا فلما رآہو مستقرن عندہو جب سلیمان نے وہ اپنے سامنے تخت ٹھہرا ہوا پایا کالا تو پھر اس نے کہا ھذا من فضل ربی یہ ہے میرے رب کا فضل تمہاری کیا بات ہے جی
کوئی فضل سمجھے چاہ رہے ہیں؟ نسل میں مشرک نہ ہونا یہ اللہ کا فضل ہے. اور حضرت سلیمان کے متعلق میں سارے شیعہ اہل سنت دوست مل کے دسو اے جدا وسیع تے نائب تے وزیر ایڈی چھتی کھچ کے لے آؤں گا اٹھیا بھی گیا بھی کدھرے نہیں. اے سلیمان نبی کو نہیں سی آؤں گا. بولو بولو یہاں آؤں گا سی میرے جواب دے رہے کوئی بندہ سلیمان آپ کیوں نہیں منگوایا؟ وہ جدا نائب نہیں کر سکتا وہ دا سلطان کیوں نہیں کر سکتا جدا وسیع کر سکتا وہ دا نبی کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ لے اندے نہ تخت دھیان دے یہ ہے میرے رب کا فضل نہ وسیع سے منگوا کے کہہ رہے تھے یہ میرے رب کا فضل ہے. بتا رہے تھے جس کے پاس ایسا وسیع ہو اس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ جس کے پاس ایسا وسیع ہو اسی پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. کئی بندیاں نو گل سنائیے تو منہ اڑ چھڑنے صرف منہ اڑ چھڑنے کوئی گل ہی نہیں ہوتی. کسی بندے نو آکے نا فرض کا بندہ 5 کلو مرونڈا کھا گیا یقین کرو حیران ہو گئے صرف منہ اڑ چھڑنے. تواڈے گجرات وچ کسے بندے نے جہاز تے پیسے سٹے سن دھبیا تے او کہ ہیلی کاپٹر تے کسے پیسے سٹ دیتے کھڑے ڈالر تو بندے آکھیا جی انہیں ڈالر ہیلی کاپٹر کو آ کے سٹے. ایک بندہ ساڈے پہ ہاں جس 10 کا جی نے سٹے ہو بندہ منہ اٹھے. حضرت میرے 5ویں امام محمد باقر سلوات ہی ٹکا کے پڑھ چھڑو گی ہو ایک بار ٹکا کے پڑھو یار کیجئے اللہم صلی علی محمد. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک گل پہ سناتے سن ایتھوں قرآن پہ پڑھتے سن. میں تے آج کی پڑھ دینا موجوں کی میں پہ پڑھنا کی ماحول ہوئے گا مدینے میں جدو باقر پڑھتے ہوں جدو میرے مولا باقر علوم انہوں بیان پہ کرتے سن کہ اللہ دے فضل بیان پہ کرتے سن اللہ دے فضل تے دسیا نا کہ سلیمان دے وسیع نے آکھیا اپنے لو ویکھو آنج ویکھو ویکھیا تے آ گئی وہ منہ اٹ گیا. امام نے فرمایا کیا وہ ہو سکیا وہ کدھر گیا سی نہیں کدھر آیا سی نہیں وہ لیندا اس کے میں اوتھے بیٹھے آپ تے گیا ہی نہیں کدھر آپ تے گیا ہی نہیں. میرے امام فرماتے اس کے پاس اسم اعظم تھا اس کے پاس اسم اعظم تھا. دیکھو اندر جی وہ کیوں اندر فرمایا اللہ دے ناماں وچوں ایک اعلی نام ہوندے نے وہ اللہ دا ایک نام ہوندا بہت بڑا وہ جدا ورد کرے نا بندہ خاص بندے تو فضل ہوندا او دے کول علم سی او دے کول او علم سی او دے تے اللہ دا اے فضل سی کہ او دے کول ایک اسم اعظم سی او دے کول کام لیندا سی ککھ وی نہیں سی زمین دیاں تناباں کھچ لیندا سی ایتھے بیٹھ کے اٹھدا نہیں سی ہر شا کھچ کے ایتھے لے ہوندا سی. او سکیا او دے کول اسم اعظم سی او ہو رہا میرے مولا فرماتے ہیں میرے لوے جب اس میرے مولا بلو ویکھیا نا قرآن میرے سامنے میرے مولا فرماتے ہیں سن اے شخص مر نہ جائیں کون اسم اعظم 73 ہے ایک کو وہ جانتا تھا 72 کو ہم جانتے سار اٹھاؤ جاؤ. اور جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو اس کا اتنا حسد ہوتا ہے جن کے پاس 72 ہو. لمبی گل نہیں کرتی بس فضل پڑھ یقین کرو اے قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی سی نا سب تو پہلے اللہ فرماندا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی اولاد پر یہ فضل کر رکھے ہیں کتاب بھی دے دی ہے حکمت بھی دے دی ہے بادشاہی بھی دے دی ہے. ابراہیم کی آل کو ہم نے کتاب بھی دی حکمت بھی دی بادشاہی بھی دی. میرا مطلب ہے آل ابراہیم جڑے بندے آئے وہ صاحب کتاب بھی نے وہ بندے صاحب حکمت بھی نے وہ بندے بادشاہ بھی نے. ایک دسنا تے اجازت دے دو ایک ہن پتہ لگے گا تینوں نبی دے نکاح دا خطبہ چاچے آپ کیوں پڑھیا سی خدا دی قسم پڑھتے آسان ابو طالب نے خطبہ نکاح شروع کیتا قرآن اجے نہیں اتریا. اللہ فرماتا ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی
فوت ہوئے نے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا, نگران کعبہ بنایا, بندوں پر حکمران بنایا. یہ مطلب ہے وہ سارا فضل یا ابو طالب ہے یا اولاد ابو طالب. جڑا انہاں تے فضل ہے وہ ہو رہے پڑھا ستواں امام تے فضل. یوسف دا فضل سنیا جی کی فضل سی؟ ستویں کمرے چو نسیا یوسف, بولو پچھوں کرتا پٹ ہے تے باہر آ کے فرماتے نے گواہ رہی جنہیں دا پاک گیا سا اومیں دا پاک باہر آیا. ہارون رشید نے میرے امام موسیٰ کاظم دے قید خانے میں فاشا عورت بھیجی کہ تو جا کے الزام لا تے اسی آکھاں گے اے ہو گیا او ہو گیا تے قتل کر دیں گے. فضل ہے یعقوب کے بیٹے پہ فضل اور ہے, محمد کے بیٹے پہ فضل اور. قبلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا نسیا تے نس کے اپنی عصمت بچائی. جدو اے فاشا عورت انہاں بازار چ لیا کے موسیٰ کاظم دے قید خانے دے وچ بھیجی. میرے امام نماز پہ پڑھتے سن, اے بی بی اندر آئی. جدو سپاہی آئے ویکھن الزام لا کے قتل کر حیران ہو گئے. اوتھے امام نماز پڑھ رہے سن, ایتھے بی بی نماز پڑھ رہی. اے بکھرا فضل ہے محمد دی آل کا. خدا دی قسم میرے امام نے فرمایا بارے الہ او دے پیر بھی آزاد سن, ہاتھ بھی آزاد سن. یوسف اندروں دوڑیا تے دوڑ کے اپنی عصمت بچائی. میرے اللہ میرے پیراں وچ زنجیر نے, میرے گلے وچ دوگے, میرے ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نے. آن دے نو بی بی نو ایتھے جڑا رات نو نس کے اپنی عصمت بچائے اونوں یوسف آندے نے. میں نساں گا تے نہیں, پیراں وچ زنجیر نے تے رہن, تو کے تے رہے, ہاتھ کڑیاں نے تے رہن. اندر آ, وہ یعقوب کا بیٹا تھا, میں محمد کا بیٹا ہوں. میں تیرے کو نس کے عصمت نہیں بچانی, تینوں متقی بنا کے نہ بھیجا تے میں رسول دی آ رہی کیوں کیوں آئے نگڑی ہے توڑی. جڑا خاندان لوکاں دیاں اے ہو جائیاں تیاں نو شرافت سکھا سا کے بھیج دے, انہاں دیاں تیاں بازاراں چاندیاں سن ادھاری چادر بیچے. بندے آئے تے نماز تے سی مسلط بیٹھی. جدو داخل ہوئے تے کہنے لگے وڈی تو متقیہ تے وڈی تو پرہیزگار, تینوں اسی جانتے نہیں, پورے شہر دی گنی چنی عورت تو ہے, تو پیسے کیڑی گل تے لے سن, وعدہ تو کی کیتا سی تے کیتا کیا. چپ, کہنے لگے بول دی نہیں, چپ. انہاں کیا تینوں سارا جان جاندا تو بول دی کیوں نہیں؟ بولی تو کی کہنے لگی میں غیر محرموں سے بات نہیں کرنا چاہتا, یہ میرے امام کا حکم ہے. کہنے لگے سارے شہر تینوں جانتا, تینوں ہویا کہ ہو سکیا لوگوں ایک کوئی گل, پوری زندگی میں نو کوئی شریف ملیا ہی نہیں. جنہیں میرے کول آئے نے وہ بھی بدماش, جنہیں کول میں گئی ہوں وہ بھی بدماش. آج زندگی چ پہلی باری محمد جیسے نبی دا شریف بیٹا ایدے کول مینوں آن دا موقع ملے, میری گندگی ایدے تے نہیں چھا سکی, ایدی طہارت میرے تے چھا گئی. میں اللہ کے دعا کی تھی خالقہ انی طہارت دے نیڑے آیا بھی میں پلید جڑ جانا. جڑا خاندان لوکاں دیاں تھیاں نو شرافت دیاں چادراں دے کے تے تقوی دے کے گھر بھیجدا رہیا, اس موسیٰ کاظم دیاں تھیاں رل گئیاں. آج تسی جاؤ نا کدی زیارتاں تے, کدھر حضرت موسیٰ کاظم دا ہے بیٹا, کتے موسیٰ کاظم دا ہے بیٹا, آباد رہو کدی نہ رہو,
इंज भी कबीर उन्होंने बड़े बड़े वड्डे मैं खानदान वेखे ने जिन्हां दे एकड़ च कब्रिस्तान ने, 1.5 एकड़ च कब्रिस्तान, 5-5 एकड़ च नवाबां दे कब्रिस्तान ने। पता नहीं औलादे अली किवें रुड़ी है ईरान दे बार्डरां तो लैके शाम दी कंधां तक। एडा लंबा भी कदी किसी दा कब्रिस्तान होया। मैं सलाम पेश करना जिन्हों दोस्तों ने इस मजलूम का जनाजा तैयार किया। आज मौजों की खैर है, अल्लाह इस पिंड नूं आबाद रखे, इस नगरी नूं हमेशा कायम रखे। आज कोई जनाजा नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अलबत्ता किसी का जनाजा बनाया नहीं, जनाजा नहीं, खाली है ताबूत है तो खाली है, खाली है। कोशिश करके बनाया जरूर है। बनाया क्यों है? खुदा की कसम, ना कोई शरारत है, ना कोई सियासत है, ना कोई चंदा इकट्ठा करना, सिर्फ पैगंबर नूं दसना है कि यार रसूल अल्लाह सारा जहान तुहाडे जनाज़िਆਂ ਨੂੰ मारन वाला नहीं, कुछ लोग तुहाडे जनाजे उठाने वाला भागदा। ਜਿਹੜੇ नौजवान आए हो जनाजे ਨੂੰ कंधा जरूर देना, ਜਿਹੜੇ ज़रीफ हो भावें दूरों सलाम करना, कर जरूर लेना। बेवारिस का जनाजा नहीं, ਜਿਹੜਾ आ रहा आबाद रहो। मैं रो लिया ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਬੇਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बेटे आ रहे हैं बाहरों, धी आ रही है दूरों, वारसा वास्ते बंदे खलो जाते। जनाजा तैयार है जी, बानियान पूछ लो। कोई नहीं हाँ दसा जनाजा बरामद करना है, बस इन्हें मैंने दसो तैयार है जी यार, बस नहीं कर इधरों आना ठीक है। हुण मैं तुहाडे नाल गल करना। प्राहुणियों जनाजा तैयार, सारे बंदे इथों दे नहीं ना, दुआरे पिंडा चो प्राहुणे आए ना, सारे आए तो किसी जनाजे नूं कंधा देना जी। प्राहुणे बार बार पुछते ने जनाजा किन्ने बजे हुए, जनाजा किन्ने बजे हुए। मैं प्राहुणियां नूं पता दसना, मैं मानो जनाजा बिल्कुल तैयार है, किन्ना कु टाइम है। एवें वारसा का इंतजार है, बात एवें वारसा का इंतजार है। मैं 2-3 जुमले मुसाहिब से पढ़ना, वारसा का इंतजार। कदों जनाजा आएगा मैं निशानी दस देना। जदों मैं बाई खड़ियां करके दुआइयां देंगा ना, करबला वाले आ जाओ, मदीने का वाली आ जा, नजब का शहनशाह आ जा, मैं दावत जरूर देनी है। बड़े लोग ने शायद कोई कर्म कर छड़े, जरूर मैं अपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नूं आखां तेरे बेटे का जनाजा, इमाम रज़ा नूं आखां तेरे बाप का जनाजा। एक जरूर मैं गल करना, कुरान बरकत वास्ते खोलना, रूहानी तौर पर आखन लगा उन्हें नजरे करम ही करनी है, उन्होंने वास्ते फासले कोई नहीं। मैं तरला कर लगा, ए मेरा 6वां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तेरा पुत्र रोल के सारी जिंदगी का कैदी इमाम इस दुनिया तो टुर गया, तो जनाजा चुकन वाला कोई नहीं सी। मेहरबानी कर असा जिवें दा बनाया ना, बना असा सबूत लिया। एक मैं गुजारिश करना, भावें इहदे विच एक मिनट वास्ते पुत्र नूं लिया दियां धीआं राजी, साडियां दुआवां कबूल हो जाणगियां, ओहदियां धीआं राजी हो जाणगियां। मैं हुण जनाजे वास्ते 2-3 जुमले मुसाहिब ते पढ़ा। हाय दी आवाज कितों कितों भी आउंदी, आ जनाजे उठन ते किधरों न किधरों हाय, किधरों न किधरों हाय आ जांदी। मैं जुमले 2-3 पढ़ना सिर्फ मुसाहिब। जिन्हों कैद खा गई सी उन्होंने जहर ना भी ना देते। आबाद रहो भाई नौजवान, कभी ज्यादा देर बचना उन्हें कोई नहीं। इन्हें उन्होंने जहर एडी सख्त दी है, मेरे मौला तड़पते रहने कले उस जिंदान के अंदर। इन्हें रखी सी एक खास इतला देने वाली चीज, बकायदा बंदे जो इतला मिली है ना कि कंबल के विच जिहड़ा कैदी सी वो कुछ देर तक कंबल हलदा रहा, ते वो कंबल का हलना हुण बंद हो गया जो इन्होंने इतला मिली है। अदादारो दुख एक गल का, 4 इन्होंने मजदूर भेजे ने, वो मजदूर अंदर आए। तुहानू पता है जनाजा हजरत अली दा भी उठे ना 21 रमजान में, तो मातमी दुआरे फिर के आंदे हाय हुसैन
جنازہ 5 رجب نو مولا دا اٹھے یا حسین، 5 محرم نو سجاد علیہ السلام دا اٹھے تے یا حسین۔ میں نے کویت ایک بندے پوچھا سی، میں ہر مئی دس گل سنانا جتھے جنازہ برآمد کرانا، میں رسول اللہ دا جنازہ برآمد کرایا شبی تے حضرت امام حسن دا 28 سفر۔ ایک عربی آ کے پوچھنے لگا اپنے مولوی پوچھو یہ پاکستان کیوں آیا ہے، یہ جنازے میں کئی تھے 21 رمضان، جنازہ علی دا یا حسین، جنازہ دی اماں دا یا حسین، جنازہ شبیر دا پیو دا یا حسین۔ میں کیا نو دسو، پاویں کسے دا پترا چکے ہے تے پاویں کسے دا مزدورا چکے ہے، کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے، حسین اور مظلوم ہے۔ جدا نہ کسے بے آباد رہو، جدا نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا ہے، اس واسطے جدو جنازہ آئے گا ساڈے منہ جو یا حسین نکلتا ہے۔ کدی نہ رو کسے غم وچ، بس 2 جملے نے میرے لو وینو کیڑے انداز نال تانوں دساں۔ انہاں جناب علی اندر میرے مولا تے ایک کمبل سی، وہ 4 مزدور اندر آئے، ایک تختہ سی جی پھٹا جنوں اندر او دے اوتے رکھ کے اوتے کمبل پیا سی، تے 4 مزدور اندر بھیجے، کہنے لگے ایک میت ہے، یہ جا کے تے باہر یہ کھا رکھو، یہ کھا رکھ آباد رہو رکھو نہ بھائی میں دسنا ہونے تو نہیں آئے کسے کا مشرہ نکلے۔ اس پنڈ نو اللہ آباد رکھے، علاقے نو آباد رکھے، جنازے ویسے ہی جمدے نہیں۔ جنہوں نے 4 مزدور اندر بڑے نے، دعا تے کر لو یار، قرآن برکت واسطے کھولنا، دعا کرو اگر کوئی شریف دنیا تو ٹر جائے، انہوں چکن والے ہو دے رشتہ دار ہو، انہوں چکن والے ہو دے پتر بھتیجے ہو، مزدور کسے دا آباد ہو بھائی، جنازہ نہ چکن۔ ہاں جڑے بڑے اندر بڑے نے، میرے نزدیک کہتو اگے مصیبت کیڑا جملہ کھا، اندر بڑھ کے اتنے کمزور ہو گیا سن مولا، ہڈیاں دا ٹانچہ رہ گیا سن۔ باہر آ کے ایک مزدور دی آواز ہوتی ہے، کوئی نہیں میت اندر ایک چادر ہے۔ ہائے آکھا جنا میرے بس مل گیا ہونا، کہنے لگے اندر ایک چادر ہے، وہ دے تھلے کچھ بھی نہیں، میں کیا ذرا کمزور ہے کہتی تھلے موجود ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اندر گئے وہ پھٹے دے 4 کونے تو جدو چکن لگے، جتھے رشتہ ہی کچھ نہیں سی، کہ ہے ہی کچھ نہیں، چکن لگے تے چکیا ہی نہ گیا۔ 4 مزدور بھج کے باہر آئے، انہوں نے آکھیا یار پہلا لگتا سی شاعری خدا دی اتھے کوئی نہیں، تے جی اندر چکن لگے تو چکے ہی نہیں جاندہ، راز کی آسانی اندر جانا۔ اور انہوں نے آکھیا آؤ تم دس میں، انہوں نے جڑے ویلے آج کر کے کپڑا اٹھایا نا، کہتی تے کمزور سی، ایک مزدور رو کے آکھن لگا اور سنگل دے لا چھوڑے دے، ہوئے دے سارے سنگل لا ہوئے اصل لوہے دا وزن ہے، کہنے لگے ضرورت ملان کی اچھے چکلو تو انہوں مزدوری جو دیتی ہے۔ 4 مزدور بمیں زنجیرہ دے، حضرات 2 قیدی حشر والے دن زنجیرہ نال اٹھن گئے، ایک میرے پیر شبیر دی بیٹی، ایک حضرت موسیٰ اعظم جنہیں میرے نچوہ مزدورہ چکے ہیں، 4 ہی لے کے بجاندے سن، نہ کوئی اگے جنازے تو نہیں جاندے، نہ کوئی پچھے، مومنہ مائی ہے نہ ایدہ تو ہے، آخر مومنہ سی، مومن دا دل نازک ہوندہ ہے، اپنے کوبج کھلوتی سی، وے کے کہنے لگی کوئی بیمار ہے؟ مزدور کہنے لگے نہیں بی بی میت ہے، ایک قدم باہر آ کر کہنے لگی مذاق نہ کرو، میتاں ہی جو دیا میت کے نال کوئی اور منگا نہیں ہوتا۔ انہاں کیا مائی چپ کر، موسیٰ اعظم دا جنازہ ہے، شیعہ دا 7واں امام نو زہر دے چھڑی نے، ایک کلی مائی پیچھے وال کھول کے بھی آتی تھی، تیاں لے آوا بیج پردیس وچ ٹرن والا میرا امام، بغداد تے پل تے جا کے آخری جملہ کی انہاں کیا سی جنازہ رکھو آخری جملہ میں صدر لگا مارسان، توڑی توجہ ہو گئی، توڑی آئے میرے تک پہنچ گئی کہ بلا یہ تو اگے مصیبت کوئی نہیں۔ 4 مزدوران دی مزدوری بغداد دے پل تے جا کے مک گئی، آئے تو ساکھی میں بیانا مزدوران دی مزدوری نوجوانوں بغداد دے پل تے مک گئی، میرے لوگ دیکھو تے پڑا انہاں 4 مزدوران رکھیا نہیں تھلے جنازہ، وہ تختہ تھلے رکھیا نہیں، انہاں اس بغداد دے پل تے جا کے اپنے کندھے تختے تھلے جدا کر لے، بس ایک مزدور سی جدا پاسے دے ہاتھ سی تھلے کلوگی بھی اگلی آوے میرا پردیسی بچڑا، آوے میرا بدلو بچڑا، آوے میرا 7واں امام
کریے اعلان نہیں نہیں اجے نہیں ایک جملہ اور سن لو شاید کسی کا آنسو آ جائے جہے بندے گلی بہتے ہیں اندر 4 بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جنازہ چک کے لو گلی چ بندے بیٹھے ہون تے گھر آ ہوئے وہ اندر جاندے نے تے 5 منٹ لگ جاندے کدی 7 منٹ لگ جاندے سوڑے پہ کے باہر بندہ صدقے بھائی تواڈے سنن تو باہر سوڑے پہ کے بڑیرے بندے آندے نے اوے اندروں جنازہ چکنا چ لے اوندے کیوں نہیں 10 منٹ ہو گئے نے رہ بھی آؤ ایک بندہ باہر آ کے آندا پیڑا نہیں چکن دے دیا